لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدران محترم اور برادران عزیز، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جمعہ بھی ہے اور جمعے کو حدیث میں یوم العید بھی کہا گیا ہے، یعنی عید کا دن. اور آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی ہے. 12 ربیع الاول کی آج تاریخ ہے 1445 ہجری. اور ربیع الاول کے معنی یہ عربی کا لفظ ہے، اور جو لوگ گاؤں میں اور دیہات میں رہتے ہیں انہوں نے یہ لفظ سنا ہوگا اور وہ اس لفظ سے بخوبی واقف ہوں گے کہ گاؤں میں 2 قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، ایک ربیع کی اور ایک خریف کی. تو ہمارے یہاں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ربیع کا لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے، اس کے معنی ہے بہار کی. تو آج ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور ربیع یعنی موسم بہار بھی ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، موسم بہار بھی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے تشریف لائے اس دنیا میں، جس امت کو ہدایت دینے کے لیے آپ تشریف لائے، وہ شخصیت خود مجسم بہار ہے، یعنی بہار والی شخصیت ہے، یعنی کہ جس کے آنے سے لوگوں کی زندگی میں اور دنیا کے اندر بہار آئی. ایک حدیث شریف کی روایت ہے کہ لولا کا یا محمد لما خلقت الخلق
اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ کائنات کا یہ اتنا بکھیڑا نہیں کرتے۔ فرمایا ہے کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بلا صلی علی محمد۔ حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت نہ چاند تھا نہ سورج، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ فرشتے تھے نہ انسان تھا نہ جن، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ لوح تھا نہ قلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے پیدا فرما دیا تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ جس وقت آدم پانی اور مٹی گارے کے درمیان تھے، یعنی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان کے جسم کو وجود دیا جا رہا تھا، روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ فرمایا کہ میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ اور اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ کائنات کو بنانے کا مقصد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، مشہور کتاب، اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگتا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے قائل نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی لگتا ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب کے پاس، کہتے تھے وہ فلانے مسلک والے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ ہمیں تو گالیاں بزرگوں کے طفیل میں ہی پڑتی ہیں۔ یعنی یہ تو ایک ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ اہل حق کے مخالف دنیا کے اندر موجود رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے والے، ان کے اوپر تانے کسنے والے، اور ان کو گالیاں بھی بکی گئی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا گیا۔ تو اہل حق کے ساتھ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، علمی بہت ساری چیزیں علمی ہوتی ہیں، ہم بلا وجہ ہم اور آپ جو ہے اس کی ٹینشن لیتے ہیں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھئی آپ ملا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہزاروں جلسوں میں پروگراموں میں جاتا ہوں، ابھی ربیع الاول میں تو بس یہی کام ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ میلاد مناتے ہیں؟ بالکل ہاں بھی مناتے ہیں۔ بھئی کون کافر یہ کہے گا ہم میلاد نہیں مناتے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کسے نہیں ہے؟ ہاں، اب یہ اور بات ہے کہ میں دوسرے طریقے سے مناتا ہوں، وہ دوسرے طریقے سے مناتا ہے، آپ کسی اور طریقے سے مناتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پچھلے جمعے میں بھی، کہ ہر آدمی کا مذاق جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنی میری امت نے مجھ سے محبت کی ہے، دنیا میں کسی امت نے اپنے کسی نبی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی۔
ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں۔ تو بھائی یہ میلاد کے لفظ کو جو ہے وہ چڑ بلا لینا، اس میں ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں۔ ہاں ہم یہ اور بات ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں سجدہ شکر کے ذریعے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے۔ اب آپ کسی اور طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آدمی آیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور آ کے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ حق پڑھتے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق کیوں پڑھتے؟ اچھا یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ ایک زمانے میں بسوں میں سفر کرتا تھا، اپنی سواری نہیں تھی، تو میرا معمول یہ تھا کہ میں سرجانی سے جاتا تھا تو کباڑی میں اسکول تھا، وہاں پڑھانے جاتا تھا، تو 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ تو بس میں وہاں سے جو سرجانی سے بیٹھتا تھا تو اپنے سپارہ پڑھنا شروع کیا، حفظ تو کیا ہوا تھا، سپارہ پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہاں کباڑی پہنچتے پہنچتے 2 سپارے پڑھ لیے۔ یہ میرا معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں بریف کیس اور پڑھا لکھا، اور آ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ تو جب میں نے سپارہ ختم کیا تو مجھ سے کہہ رہے کہ آپ حافظ ہیں؟ میں نے جی۔ تو مجھ سے کہہ رہے کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھے۔ کہہ رہے کہ یہ بتائے کہ قرآن کریم میں وضو کی آیت کون سی ہے؟ آیت پڑھ کے بتائیں۔ اچھا ہمیں یاد تھی، ویسے بھی الحمدللہ بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 چیزیں بتا دی، چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، مسح کرو اور پاؤں کو دھو، یہ فرض ہے۔ باقی چیزیں سنتیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، خراج کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سنت ہے۔ میں نے آیت بتا، کہہ رہے اس کا ترجمہ بتائے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں، پہلے کہا چہرے کو دھو لو، پھر کہا ہاتھ کو دھو لو، یہ نہیں کہا سر کو دھو لو، یہ کہا سر کا مسح کر لو۔ مسح کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ گیلا کیا، ایک دفعہ سر کے اوپر پھیل دیا۔ اب بہت سارے لوگ مجھ سے ابھی کسی نے شکایت کی کہ ان کے گھر کے اندر ایک ہے، وہ ایسے شک کے اندر پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو خوش نہیں ہو گیا، یہ تو خوش نہیں ہو گیا، ایک دفعہ وضو کر رہے، پھر دوبارہ وضو کر رہے، پھر دوبارہ وضو کر رہے۔ لوگ مسئلے تو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو جتنا بتایا گیا ہے اتنا آپ کر لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ گئی آپ کی کوشش کے باوجود، آپ کے کرنے کے باوجود، غیر اختیاری طور پر، جان بوجھ کے نہیں، غیر اختیاری طور پہ اگر کوئی چیز رہ گئی اس پہ آپ کی پکڑ نہیں۔ اب یہ تھوڑی ہے آپ بس نماز کر لیے، بار بار بیٹھ کے آپ کہہ رہے یار میں تو پاؤں صحیح نہیں دھلا، میرا تو ہاتھ صحیح نہیں دھلا۔ میں نے دیکھا ہے اکثر کبھی کبھار وضو خانے میں جانا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے بار بار آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں، ان کا وضو ہی ختم نہیں ہوا۔ اول تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں وضو خانہ تھا، یا کسی اور مسجد کے اندر وضو خانہ تھا، سب اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے تھے، اور طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئے، سنتیں بھی گھر میں پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، وہاں پہ بھی نماز پڑھو، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے بچے تمہیں دیکھ کے نماز پڑھیں۔ اب گھر میں تو ٹی وی چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں؟ تو نماز پڑھو نا، ٹی وی کو بند کرو۔
یہ تھوڑی کہ ٹی وی چل رہا ہے تو آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے گھر کے اندر، ٹی وی کو بند کرو، یا اور کوئی کام ایسا ہو رہا ہے کہ جو رکاوٹ بن رہا ہے اس کو آپ بند کریں، نماز گھر میں پڑھیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وضو کا طریقہ انہوں نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں طلاق کا ذکر کدھر ہے؟ اب میں سمجھ گیا یہ میرا امتحان لے رہا۔ خیر میں نے کہا ایک پوری سورہ طلاق اس کے اوپر نازل ہوئی ہے طلاق کے مضامین پہ، اور دوسرے سورہ بقرہ میں اور مختلف جگہوں پر جزوی طور پر بھی طلاق کے مضامین جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ اب آپ بولے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کے بجائے یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بھائی یہ جتنا بھی دین ہے یہ سب جو ہے حضور کا ذکر ہے، یہی تو فرق ہے۔ ہم ہمارے اور دوسرے لوگوں کے ذکر کرنے میں، ذکر رسول میں یہی فرق ہے کہ وہ بس ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کو بس رٹا لگائے جاتے ہیں۔ ہم حضور کی سیرت کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے مسائل کیسے بیان کیے، آپ نے وضو کے مسائل کیسے بیان کیے، آپ نے نماز کے مسائل کیسے بیان کیے، آپ نے تیمم کے مسائل کیسے بیان کیے، ہر چیز جو ہے وہ سیرت ہے۔ خالی یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کا ذکر۔ خیر میں نے ان کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ آخر میں وہ وہی گھوم کے آئے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا نا، حضرت تھانوی کا واقعہ۔ وہ گھوم کے آئے اور مجھ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے، اور وہ جنگ صفین کہلاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ میں نے بولا یہ تھی اصل کہانی، یہ یہاں پہ لا کے جو ہے وہ۔ خیر میں نے ان کو بہت تفصیلی جواب دیا، لیکن میں نے ان کو ایک بات کہی کہ جو صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، یہ ستارے ہیں۔ ستارے کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ بتانا، ہدایت دینا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ صحابہ یہ میرے ستارے ہیں۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْهِمْ اهْتَدَيْهِمْ، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب میں نے بولا حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کا مقام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، اور میں کہاں پدی کا شوربہ، میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب میں نے ان کو دیا، جو حضرت تھانوی نے جواب دیا وہی جواب میں نے ان کو دیا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی جب آپ اور ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، کسی کے بارے میں نہیں۔ آج جو ہم لوگ ٹانگ پکڑتے ہیں ایک دوسرے کی کہ فلانا میلاد کیوں کر رہا ہے، فلانا جہادی کیوں ہے، فلانا ایسا کیوں ہے، فلانا۔ بھائی ہم اپنے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرے ابھی ہم نے سب کچھ کر لیا کیا؟ ہم پورے دین کے اوپر چل لیے جو ہم دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اندر لگے کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلانا کیا کر رہا ہے، کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں۔ بھائی آپ سیدھا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلو، بس یہی میلاد ہے، یہی عید میلاد النبی ہے، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وہ ہے۔ ہم حضور کی سیرت کے اوپر عمل کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلیں، یہی میلاد۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بن گئے تو ایک خاتون آئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، وہ آئیں آ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی، ان کو نصیحتیں کرنے لگی۔ تو صحابہ نے کہا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا یہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ اچھا یہ ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ میں نے اتنی احادیث پڑھی ہے، بعض احادیث جو ہے وہ آدھی لائن کی ہے،
ایک ایک لائن کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کیا کروں، آپ نے بتا دیا یہ کرو، بس گئے جا کے عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ہم جو ہے بس اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، پورا دن فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، بس ہم عمل کچھ نہیں کرنا ہے، بس اسی چکر کے اندر لگے رہتے ہیں. صحابہ میں یہ نہیں تھا، مختصر سی ایک بات پوچھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیا. یہ بھی سنت ہے. کوئی آدمی بیمار ہو جائے، میں اس وقت جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ سیرت کے مختلف پہلوؤں سے. کوئی آدمی بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کو جائیں. کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، آپ اس کے جنازے کے اندر جائیں. یہ حق ہے اس کا. اور جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اور بھی بہت ساری فضیلت. لیکن میں یہ بتا رہا تھا ہمارا مزاج کیا ہے. ابھی میری والدہ بیمار ہوئی، ان کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے. اسپتال میں بھی لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اچھی بات ہے، سنت ہے. گھر میں بھی آ رہے ہیں. اب وہ آگے بیٹھ گئے، ایک گھنٹے تک باتیں کر رہے ہیں. اب والدہ کو کھانا دینا ہے، دوائی دینی ہے، ان کا ایک شیڈول ہے، ڈاکٹر نے بتایا اس طرح ان کی کیئر کرو، یہ کرو. اب وہ مہمان آ کے ایسے چپکتے ہیں، پہلے تھوڑی سی بیماری کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد ادھر ادھر کی بات ہے، وہ گھنٹے لگاتے ہیں. اب جو تیمارداری کرنے والا ہے، گھر کے افراد ہیں، ان کے بھی معمولات ہوتے ہیں. انہوں نے مریض کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بھی کھانا پینا، سودا سر لانا، یہ وہ 10 کام ہوتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں ہم لوگ جو ہے وہ سنت سے کس طرح ہٹے ہوئے. 26ویں سپارے کی آخری سورت کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کے گھر دعوت میں جائیں تو کھانا کھا کے بیٹھے نہیں. باقاعدہ یہ بتایا کہ باتوں میں نہ لگ جانا کہ بیٹھے ہوئے ہو. اب وہ بیچارہ سونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ جو ہے باتیں کرے جا رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. باقاعدہ آداب بتائے ہر چیز کے. اسی طرح آپ کسی مریض کے پاس جائے، عیادت کے لیے جائے، اس کی خیر خیریت پوچھیں. اگر کچھ اس کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں پیسے سے، یا اس کے لیے آپ کچھ کھانے پینے کے لیے لے جا سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. اچھا ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب تک 2-3 کلو فروٹ لے کے لیے جائیں، نہیں، آپ 2-3 سیب، 2-3 کیلے، جو بھی آپ اگر لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں. اور اگر نہیں لے جا سکتے تو زبان سے آپ اس کی خیر خیریت پوچھیں، اس کو تسلی دیں، اس کے لیے دعا کریں. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے لا بأس طہور انشاءاللہ. بھئی تم فکر نہیں کرنا، یہ بیماری جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ہے دعا. یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. اگر آپ کو عربی نہیں آتی آپ اس کے اندر پڑھیں. اردو میں کہتے ہیں اس کو، اردو میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی حدیث پاک پہ ایسا ہے اور آپ کے ماشاءاللہ جو ہے گناہ کم ہو رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں. اردو میں کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ جب طریقے پر آئیں گے، اس لائن کے اوپر آئیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کریں گے. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، باقاعدہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. آپ دیکھیں تو ذرا باہر اور سوشل میڈیا کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ جس طرح سیرت کو جو ہے اجاگر کر اپنے بچوں کو بتائیں. ہم ابھی دیکھیں، ہم اور آپ جو ہے سب سے پہلے ضروری کیا چیز ہے؟ اصل میں میلاد منانا. میلاد سے مراد وہ میلاد نہیں ہے. میں نے کہا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. اس لیے ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے ذہنوں میں، اپنے دل میں اتارنا، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کو اپنے باپ کا نام پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں میں، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اور وہ تھوڑی دیر وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی ہے کیا. تو بعض اوقات آدمی بھول جاتے ہیں. میں لیکن کوئی حرج نہیں. ہاں کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے اور آپ کو نہیں آئے، یہ آپ کے لیے وبال ہے، یہ آپ کے لیے باعث عذاب. آپ کو اپنے باپ دادا جد امجد کا نام حسب نسب یاد ہو یا نہ یاد ہو،
آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب و جد امجد یاد ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو عائشہ مبشرہ کے نام یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ازواج مطہرات کے نام یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح نسب یاد ہے ہی نہیں؟ تو یہ کام کریں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ کا حسب نسب مبارک کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بس نسب تو آپ کا اور بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم تک تاریخ کے اندر موجود ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن یہ جو آپ نے 22 نام گنوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے میرے نسب کو لے کے نہیں جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مورخین نے لکھے، ہر ایک نے اپنی یادداشت کے مطابق۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تک نسب کا لے جانا اور یاد رکھنا، ظاہر بات ہے کہ وہ تاریخی چیز ہے، اس میں کچھ صحیح ہو سکتا ہے، کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک یہ 22 نام جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا نسب جو ہے یہ کنفرم۔ بس تو میں یہ بتا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ آج ہم جو ڈینگے باندھتے ہیں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا نام یاد دعویٰ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یاد ہے؟ مذہب چھوڑے آپ ان کو جو مذہبی نہیں ہے اور جو دنیا دار ہے، دیندار لوگوں میں کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ میں نے عرض کیا عشرہ مبشرہ ازواج مطہرات کس کو یاد ہے؟ شہدائے بدر کس کو یاد ہے؟ تو ہم یہ کام کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ اور جو ایک بات میں عرض کر رہا تھا نا، وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ جو تھے وہ جو عمل سے متعلق سوال ہوتا تھا وہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مختصر سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ بھئی یہ سب سیرت ہے نا، سیرت ہی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اس نے سوچا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معمولی سی بات کہی ہے، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اور کوئی نصیحت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اس نے مطلب کوئی بڑی کوئی بات کرتے کوئی، پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کل آفس میں نہیں آئے تھے، آپ فوراً یا تو سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے، دونوں میں سے ایک کام ہو رہا ہے۔ آپ بیمار نہیں بھی تھے، آپ نے بول دیا کہ بھئی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا میری وائف کی طبیعت خراب تھی، یا میرے والد کی طبیعت خراب تھی، یا میرے بچے کی طبیعت خراب تھی۔ بس اگر آپ نے اس وقت یہ سوچ لیا کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے، آپ اس برائی سے رک گئے۔ اور یہ اتنا بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، دکاندار سے اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، ہر جگہ جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی آدمی کچھ پوچھے گا آپ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا، حالانکہ وہ مسئلہ ہوتا نہیں، قسمیں کھانے کے اوپر تیار ہو جائے۔ آخری بات عرض کر دوں، ایک عورت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ شکر بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا۔ پھر کل آئی، دوسرے دن آئی، پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں کل بھی حاضر ہوئی تھی،
اس کی شکایت لے کے، یہ میرا بچہ جو ہے شکر کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کلا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو ہے میرا بچہ جو ہے شکر بہت کھاتا ہے، اس کا علاج کرے، اس کو نصیحت کرے۔ ارے امام صاحب یاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے شکر نہیں کھایا کرو بس۔ تو عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو آپ پہلے دن کہتے تھے۔ فرمایا کہ میں بھی شکر زیادہ کھاتا ہوں، یہ ہے وہ کام۔ میں آپ کو بتاؤں بس کیا کروں، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ باتیں ایسے نکلتی ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ یقین مانے اس طرح نہیں چلتے جس طرح جو ہے وہ ہمارے بزرگ چلتے تھے اور ہمارے علماء چلتے ہیں۔ میرے والد صاحب نہ عالم تھے، نہ قاری تھے، نہ حافظ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ولی کے بعد اگر کوئی درجہ تھا، صبح اٹھنے سے لے کے اور رات کے سونے تک کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر وہ سنت کے مطابق عمل نہ کرتے ہو، اور جب خود کرتے تھے تو پھر بچے کو ساتھ کراتے تھے، سارے بچوں، سارے گھر والوں کو۔ آج کیا ہے، موبائل کی اور دوسری خرافات کی عادت ہمارے بچوں کو ہے، تو ہم موبائل نہیں چھوڑتے، بچے کیسے چھوڑ دیں؟ آپ بچے کو بولے بھائی موبائل نہیں استعمال کرو، بولے گا آپ بھی تو کرتے۔ تو یہ ہے طریقہ، میں یہ بتا رہا ہوں سیرت کو اپنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیں گے تب بچے آپ کی سیرت کے اوپر عمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ اور مزید باتیں عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ میری والدہ کا آپریشن ہوا ہے ٹانگ کی ہڈی کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ اسپتالوں میں اتنے مریض دیکھے ہزاروں لاکھوں، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔